نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم. وقال تعالى في موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما او كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، سامعین کرام، پردہ نشی ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم تمام لوگوں پر بہت فضل و احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اور آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا بنایا. اللہ تبارک و تعالی کی ہر وقت انسان پر فضل و کرم ہوتا رہتا ہے اور اس قدر اللہ کا بندوں پر احسان اور کرم ہے کہ بندہ اللہ کے حق کو ادا کرنا چاہے تو وہ ادا نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو اور گننا چاہو تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے. ہم لوگ اللہ کے حقوق کو کما حقوق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اگر 100% ادا نہیں کر سکتے، 100% ادا نہیں کر سکتے تو کچھ کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا. ایک شاعر کہتا ہے ما لا یدرک کلہ لا یترک بعضہ، جس کا مکمل حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے کچھ حصہ کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مومن بنایا، ایمان والا بنایا، اور جب ایمان والا بنایا تو ہمارا اور آپ کا فرض یہ ہے کہ ایمان کے تقاضا پر عمل کرنے والے بنے اور ایمان کی تعلیمات کے مطابق چلنے والے بنے. لیکن ایمان کی تعلیمات اور قرآن و حدیث کے مطابق ہم اور آپ اسی وقت چل سکتے ہیں جبکہ ہمیں قرآن اور حدیث کا علم ہوگا. تو علم کی بڑی اہمیت ہے. قرآن میں کم و بیش تقریباً 78,000 الفاظ ہیں. ان 78,000 الفاظ میں جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جو لفظ نازل کیا وہ ہے لفظ اقرأ. اقرأ کے معنی آتے ہیں پڑھنے کے. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز پر زور دیا ہے وہ ہے تعلیم اور علم اور ایجوکیشن. قرآن کا سب سے پہلا لفظ وہ ہے اقرأ. اقرأ کے معنی ڈکشنری میں آتے ہیں پڑھیے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. جانتے ہیں یہ قرآن کی پہلی آیت کہاں نازل ہوئی، کس موقع سے نازل ہوئی؟ یہ قرآن کی پہلی آیت عرب میں نازل ہوئی اور عرب کے لوگ ناخواندہ، ان پڑھ، جاہل تھے. اس لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ سب سے پہلے علم کی طرف متوجہ کیا جائے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم کے لیے انسان کو موم بتی کی طرح پگھلنا چاہیے اور علم کے بغیر انسان خدا کو نہیں پہچان سکتا ہے. علم کا درجہ، علم چاہے قرآن حدیث کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، دونوں ہی علم یہ اپنی جگہ پر اہم ہے. جس علم سے انسان کو فائدہ پہنچے
وہ اہم ہے، اور جس علم سے انسان کو نقصان پہنچے وہ مضر ہے، نقصان دہ ہے، اسے حاصل نہیں کرنا ہے۔ علم کی تقسیم کی گئی ہے علم نافع اور علم غیر نافع سے۔ علم نافع یعنی وہ علم جس سے انسان کو نفع پہنچے۔ قرآن حدیث کا علم یہ سراسر خیر اور بھلائی اور نفع بخش علم ہے، لیکن اس دنیا کا علم سائنس اور بایولوجی، کیمسٹری اور دوسرے سبجیکٹ یہ بھی انسان کے لیے کارآمد ہے، اور اس سے آج ہم اور آپ اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ مثلا ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن حدیث کی بات بیان ہو رہی ہے، اس کا لائیو کاسٹ ہو سکتا ہے، آپ کی دین بات کو سن سکتے ہیں۔ تو یہ میڈیا اور یہ دوسری چیزیں یہ ایک آلہ کار ہے، آپ اس کا جیسا استعمال کریں گے ویسا ہوگا۔ اگر آپ اس کا صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کا غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ موبائل اصل بات کرنے کے لیے لوگوں نے بنایا ہے، جس نے بنایا ہے، لیکن اس کے اور بہت سارے سسٹم ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ اسی موبائل کے ذریعے سے آپ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، دین کی باتوں کو بھی سن سکتے ہیں، اور اسی موبائل کے ذریعے سے اور آپ یہ ننگی تصویر اور فلم کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کا کیسا استعمال کر رہے ہیں۔ علم بہرحال علم کے ذریعے سے انسان کے اندر رفعت، ترقی اور بلندی آتی ہے۔ علم کے بغیر آج تک کسی قوم نے ترقی نہیں کیا، اور علم کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے۔ علم چاہے وہ دنیا کا ہو یا یا دنیا کا ہو یا دین کا ہو، وہ نفع بخش ہے۔ قرآن و حدیث کا علم یہ تو سراسر خیر اور بھلائی ہے، اس سے آج تک کسی ایمان والے نے انکار نہیں کیا۔ لیکن یہ دنیا کا جو علم ہے یہ بھی مفید ہے، اور اسے بھی حاصل کرنا چاہیے، اور اس میں بھی ہمیں اپنے بچوں کو آگے بڑھانا چاہیے، اور اپنے بچوں کو اور بچیوں کو میڈیکل لائن میں اور ڈاکٹری لائن میں اور دوسرے لائن میں ڈالنا چاہیے۔ اس کی ضرورت ہے۔ آج بہت بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، زیادہ تر وہ غیر مسلموں کے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو دنیا کے علوم میں بھی آگے بڑھائیں۔ شرط یہ ہے کہ علم دین کے ساتھ ساتھ، قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ انہیں قرآن کا علم دیا جائے۔ انہیں آپ اسکول کالج میں شوق سے پڑھائیے، اور ضرور پڑھانا چاہیے، لیکن قرآن اور حدیث یہ اہم ہے۔ اگر آپ کسی باضابطہ مدرسے میں اور دوسری جگہوں پر نہیں بھیج سکتے ہیں تو آج کل گھر پر ٹیوشن پڑھانے والے علماء اور حفاظ آتے ہیں، ان سے آپ قرآن پڑھوائیں۔ اور ایسا نہیں کہ بچہ پیدا ہوا اور آپ نے اس سے پہلے ABCD سکھانا شروع کر دیا، الف با کا علم نہیں ہے۔ پہلے الف با سکھلائیں، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سکھائیں، اور اس کے بعد دنیا کا بھی علم دے۔ دنیا کا علم یہ بھی ضروری ہے، اور کسی قوم کی ترقی کے لیے جس وقت جو علم چل رہا ہو اس میں مہارت تام حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، پہلے میں اس کا ترجمہ مفہوم ادا کر دیتا ہوں، پھر قرآن کی آیت پڑھ کے بتلاؤں گا۔ حضرت شمویل علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں، یہ بنو اسرائیل کے نبی ہیں۔ بنو اسرائیل نے ایک مرتبہ اپنے نبی شمویل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہمارا کوئی بادشاہ ہو، ہم اس کی اطاعت کریں اور تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے۔ اور چونکہ ایسا ہوتا تھا کہ شمویل علیہ السلام اور اس زمانے میں جو ان کی قوم تھی ان پر دوسرے ملک کے لوگ چڑھائی کرتے تھے، حملہ کرتے تھے اور انہیں پسپا کر دیتے تھے اور لوٹ مار مچایا کرتے تھے، لیکن ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے عام طور پر ان کی شکست ہو جاتی تھی۔ تو بنو اسرائیل نے شمویل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، ہے نہیں؟ تو شمویل علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارا ایک بادشاہ مقرر کر دیتا ہوں۔ چنانچہ شمویل علیہ السلام جو نبی ہیں انہوں نے اللہ کے حکم کو پا کر کے طالوت کو جو بڑے نیک انسان تھے ان کو بادشاہ مقرر کر دیا اور کہا کہ تمہارا بادشاہ ہے۔ لیکن ان کی قوم نے کہا کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، مال کی کمی ہے، یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اسی واقعہ کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے. میں قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو بتلاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم الله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم اور ان سے یعنی بنو اسرائیل سے ان کے نبی یعنی شمویل علیہ السلام نے کہا ان اللہ قد بعث علیکم طالوت ملکا بلا شبہ اللہ نے تمہارے اوپر طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے. تو ان کی قوم نے کہا کہ یہ طالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کے پاس مال کی کمی ہے, مال نہیں ہے نہیں. فقالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. ان کی قوم نے کہا ان کو بادشاہت ہمارے اوپر کیسے ہو سکتی ہے اور ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں. ولم يؤت سعة من المال اور انہیں مال زیادہ نہیں عطا کیا گیا ہے. وہ ان کی قوم یہ سمجھ رہی تھی کہ بادشاہ وہی ہوگا جس کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہوگا, جو مالدار زیادہ ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ان کے نبی شمویل علیہ السلام نے یہ بتلا دیا کہ بادشاہت کے لیے مال و دولت کی ضرورت نہیں. بادشاہت کے جس بات کی ضرورت ہے وہ ضرورت ہے علم کی ضرورت ہے اور قوت کی ضرورت ہے. فرمایا کہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے, تو اس کا جواب ہے نہیں. ان کے نبی شمویل علیہ السلام نے فرمایا قالا شمویل علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم بلا شبہ اللہ نے طالوت کو تمہارے اوپر چن لیا ہے اور نے فضیلت عطا کیا ہے اور تم سے معزز بنایا ہے. اور دلیل کے طور پر دو باتیں فرمائی وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اللہ نے انہیں علم میں اور جسم میں بڑھوتری عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں علم زیادہ عطا کیا ہے اور جسمانی قوت زیادہ عطا کیا ہے. واللہ یؤتی ملکہ اور اللہ تعالیٰ اپنا ملک جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہ بنائے. اللہ تمہارے قانون اور تمہاری سمجھ کا محتاج نہیں ہے. واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ کشادہ علم والا ہے. اس آیت میں اور اس واقعہ میں ہمیں یہ بتلانا ہے وہ بات یہ ہے کہ طالوت علیہ السلام, طالوت کو یہ نبی نہیں ہے, طالوت کو جب بادشاہ بنایا گیا تو ان کی قوم نے پبلک نے یہ اعتراض کیا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے کہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے. تو جواب کے طور پر فرمایا گیا کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اللہ نے انہیں علم میں بڑھوتری عطا کیا ہے. علم سے مراد یہاں پر دنیا کا علم ہے, قرآن حدیث کا علم نہیں ہے. بالکل یقین اور وثوق کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو علم سے مراد دنیا کا علم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت شمویل علیہ السلام نبی تھے اور نبی سے زیادہ قرآن و حدیث کا زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہو سکتا ہے. اگر بادشاہت کرنے کے لیے اگر علم کی تو ضرورت ہے, لیکن اس سے زیادہ علم والے شمویل علیہ السلام نبی تھے تو ان کو بادشاہ بنایا جاتا. لیکن اللہ نے شمویل علیہ السلام کو بادشاہ نہیں بنایا, طالوت کو بادشاہ بنایا اور فرمایا کہ زادہ بسطۃ فی العلم, کہ اللہ نے ان کو علم میں بڑھوتری عطا کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہاں پر علم سے علم دین مراد لیا جائے, قرآن اور حدیث کا علم مراد لیا جائے تو شمویل علیہ السلام نبی ہے, ان سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے. معلوم ہوا اس آیت میں علم سے مراد دنیاوی علوم ہیں اور ایک بادشاہت کرنے کے لیے, بادشاہ بننے کے لیے دنیاوی علوم کی ضرورت پڑتی ہے اور دنیاوی علوم میں یہ تم سے ماہر و فائق ہے, برتر ہیں. اور سلطنت کرنے کے لیے قوت کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو فرمایا کہ علم اور جسم میں تم سے زیادہ ہیں. تو علم چاہے قرآن حدیث کا ہو وہ بھی افضل اور بہتر ہے اور اس کی فضیلت بیان کرنے کی زیادہ ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں, لیکن یہ دنیا کا علم یہ بھی حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں اس میں آگے بڑھنا چاہیے. یعنی اور علم دین کے تعلق سے مختصر بات یہ بتلا دوں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. علم حاصل کرنا جو فرض ہے, فرض کی دو قسم علماء نے بیان کی ہے, ایک ہے فرض عین اور دوسرا ہے فرض کفایہ.
فرض کفایہ یہ ہے کہ آپ اسلام کے جتنے مسائل ہیں ڈیپلی اور گہرائی کے ساتھ جانیں، نماز کے تمام مسائل کو جانیں، روزہ کے تمام مسائل کو جانیں، حج اور زکوٰۃ کے تمام مسائل کو جانیں، نکاح اور طلاق کے تمام مسائل کو جانیں اور ڈیپلی طور پر جانیں۔ یہ جاننا فرض کفایہ ہے، یعنی باریکی کے ساتھ جاننا، یعنی بالکل اس میں عبور حاصل کر لینا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر امت کا ایک طبقہ ہے نہیں اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے تو ایک فرض ادا ہو جائے گا اور دوسرے مسلمان گناہگار ہونے سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایک جماعت اور ایک طبقہ بھی ایسا نہ ہو جو دین کے مسائل میں گہرائی اور واقفیت رکھنے والا ہو تو پھر سارے مسلمان گناہگار ہوں گے۔ جس طریقے سے جنازہ کی نماز پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے، اسی طریقے سے دین میں اتنی مہارت حاصل کرنا کہ دین کے تمام مسائلوں کا ماہر ہو اور اسپیشلسٹ ہو، یہ تو فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک جماعت اس کے لیے ہے، مثلا محدثین علماء جو اس لائن میں لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ آپ حضرات کی طرف سے فرض کفایہ کو ادا کر رہے ہیں اور آپ حضرات کو ان علماء کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر یہ علماء نہیں ہوتے اور یہ دین کو حاصل نہیں کرتے تو آپ تمام حضرات گناہگار ہوتے۔ دوسری چیز فرض عین ہے، علم حاصل کرنا فرض کفایہ اور فرض عین ہے۔ فرض کفایہ یہ ہے نہیں کہ پورے مسائل کو جانا جائے تو یہ ہر فرد کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن ایک فرض عین ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا کہ آپ کو نماز پڑھنے کا سلیقہ اور شعور آنا چاہیے، آپ کو زکوٰۃ دینے کے مسائل معلوم ہونے چاہیے، آپ کو روزہ رکھنے کے مسائل معلوم ہونے چاہیے جتنے کہ آپ کو ضرورت ہے۔ اتنا علم جس سے انسان حلال اور حرام کو جان سکے، حلال کو جان سکے، حرام کو جان سکے، اتنا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، ہر ایک پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ لیکن علم حاصل کیا جاتا ہے عمل کے لیے، علم صرف علم برائے علم ہو، علم آپ نے حاصل کر لیا اور جب اس پہ عمل نہیں ہو تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر چند کتابوں کو لاد دیا جائے اور اس کا فائدہ اس گدھے کو نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو اور ہمیں قرآن حدیث کا علم ہو گیا اور ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو ہم گناہگار ہوں گے۔ لیکن جب ہم نماز پڑھنا چاہیں گے، روزہ رکھنا چاہیں گے، دوسری چیز اللہ کے حکموں کو جاننا چاہیں گے، تو جب تک ہمیں یہ علم نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے، کن باتوں سے روکتا ہے، جب تک یہ علم نہیں ہوگا تو ہم اللہ کے حکموں کو ماننے والے کیسے بنیں گے؟ اس لیے علم کا حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ علم دین تو ضروری ہے، لیکن علم دین کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر اور اعلیٰ درجے کی تعلیم دینا یہ آج کے حالات کے اعتبار سے یہ بھی ضروری ہے، اور کوئی عالم اس کا مخالف نہیں ہے۔ علماء کو کچھ لوگ بدنام کرتے ہیں کہ فلاں زمانے میں علماء نے انگریزی پڑھنے کو حرام قرار دیا، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ علماء نے کبھی بھی انگریزی پڑھنے کو حرام اور ناجائز قرار نہیں دیا، بلکہ اس علم کے ذریعے سے تہذیب و تمدن اور ہمارا کلچر جو ہے، اس کلچر کو جو لوگ اپنانے لگے اس کی علماء نے مخالفت کیا ہے۔ علم چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو وہ نفع بخش ہے، اور جب آپ دنیا کے علم میں بھی آگے بڑھیں گے تو قوم کو فائدہ ہوگا، اور ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جو آپ نئی نئی ایجاد کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے امت کو فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے جہاں دین کا علم ضروری ہے، دنیاوی علوم میں بھی مہارت کی ضرورت ہے، اور علم حاصل کرنا، جب بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا ہے اسکول میں جاتے ہیں، ہے نہیں، مکتب میں جاتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کا جو سب سے پہلا ذریعہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود سے صحیح تربیت ہوگی، یعنی ہماری وہ مائیں اور وہ بہنیں، یعنی جن کا آپ نے پہلے تذکرہ سنا ہوگا کہ ہماری مائیں بہنیں وہ تھیں کہ جنہوں نے ایسے سپوت پیدا کیے۔ وہ مائیں بہنیں کیسی تھیں، یعنی ان کی صفات کو آج ہمیں اپنانا ہوگا۔ اور آج ہم روتے ہیں کہ ہمارے بچے علم والے نہیں ہیں، اور کیا ہے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں، بڑوں کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ بات اصل یہ ہے کہ ان کا قصور ہے، لیکن اس سے زیادہ ہمارا اور ہماری ماں اور بہنوں کا قصور ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیا، انگریزی تعلیم نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ ماں باپ کے مقام کو جان سکے۔ ماں کا ان چیزوں میں بہت زیادہ رول ہے۔ اسلامی تاریخ میں عورتوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے،
دین کے خاطر سب سے پہلے ہجرت کرنے والی خاتون حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے نام سنا ہوگا، ان کے ایک بیوی سیدہ ہاجرہ ہیں۔ یعنی ابراہیم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی کو ایک ایسی جگہ چھوڑاؤ جہاں نہ چرند ہو، نہ پرند ہو، نہ آبادی ہو، کوئی چیز نہیں ہو۔ ابراہیم خلیل اللہ کا حکم سنتے ہی اپنی بیوی کو اونٹنے پر سوار کرتے ہیں اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو ان کے گود میں دیتے ہیں اور اونٹنے کی نکیل پکڑتے ہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں۔ چلتے چلتے بے آب و گیاہ وادی ایک ایسے جنگل اور ایک ایسے میدان میں پہنچتے ہیں جہاں انسان کا کوئی نام و نشان نہیں، چرند پرند کا کوئی نام و نشان نہیں، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، وادی غیر ذی زرع ہے، کھیتی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ یعنی یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کعبہ اور مکہ شہر بسانا تھا۔ اس جگہ ابراہیم خلیل اللہ پہنچتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی بیوی اور بچوں کو اونٹنی سے اتارتے ہیں اور دیتے ہیں اور تھوڑا سا کھجور اور تھوڑا سا پانی حوالے کرتے ہیں اور پھر وہاں سے ابراہیم خلیل اللہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب ابراہیم خلیل اللہ وہاں سے روانہ ہونے لگتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں بتلاتے ہیں، حتیٰ کہ بیوی سے بھی کچھ نہیں کہتے ہیں، روانہ ہونے لگتے ہیں تو سیدہ ہاجرہ کہتی ہیں کہ چلو میرا نہیں، کم سے کم اس معصوم بچے کا تو سوچ لیا ہوتا ہے نہیں کہ جس کو بڑھاپے میں رو رو کر کے مانگا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر پیغمبرانہ صبر اور ضبط غالب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان سے کوئی جواب نہیں دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہ سیدہ ہاجرہ کون ہیں؟ نبی کی بیوی ہیں اور نبی کی ماں ہیں۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ نیک صفت بندہ اللہ کے حکم کے بغیر اور اس کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ تب خود ہی سے کہتی ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ ہاں میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ مجھے بتلانا ہے کہ سیدہ ہاجرہ نے اس وقت کیا جواب دیا جب ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے چھوڑے جا رہا ہوں۔ فوراً سیدہ ہاجرہ نے فرمایا اذن لا یضیعنا، تب اللہ ہمیں ضائع و برباد نہیں کرے گا۔ جس اللہ نے نمرود کی آگ میں آپ کی حفاظت فرمائی وہی اللہ آج ہماری حفاظت فرمائے گا۔ میری ماں ایسی تھی، ان کا اللہ پر یقین ایسا تھا، آج ہماری ماں اور بہنوں کا اس طرح کا یقین ہو اور اپنے بچوں کی اس طریقے سے تعلیم و تربیت دیں گی تو انشاءاللہ یہ معاشرہ، یہ سماج بالکل روشن اور تابع ہوگا۔ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا آپ معاشرہ اور سماج کو پائیں گے۔ یہ ایک مثال میں نے پیش کی ہے، ہزاروں مثال ہیں۔ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے شہادت دینے والی یعنی بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ جب بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا جب ایمان لائیں تو ابو جہل مردود وہ آتا ہے اور انہیں برا بھلا کہتا ہے اور وہ گالیاں دیتا ہے۔ بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا چپ چاپ سنتی رہی، برداشت کرتی رہی، لیکن انہیں ذرا بھی غصہ بھی نہیں آتا ہے، وہ برداشت کر رہی ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تم اس دین سے پھر جاؤ اور محمد رسول اللہ کا انکار کر دو، نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تب بی بی سمیہ فرماتی ہیں تم جو چاہے کر لو، میں رسول اللہ کا انکار نہیں کر سکتی ہوں، میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے۔ اس وقت ابو جہل نے جب دینی حمیت اور طاقت اور جوش کو دیکھا بی بی سمیہ کے، تو اس وقت ابو جہل نے انہیں ایک نیزہ مارا اور وہ ان کے خاص حصے، نازک حصے میں وہ نیزہ لگا اور بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا شہید ہو گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا ہے، اور دین کے لیے سب سے پہلے جن کا خون بہا وہ بھی ایک خاتون ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادہ سے جا رہے ہیں کہ یہ محمد کی وجہ سے پورا جھنجٹ مکہ میں پھیل گیا ہے، باپ بیٹے میں دشمنی ہو چکی ہے، چلو محمد کا ہی کام تمام کر دے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔
چنانچہ نعوذ باللہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے حضرت عمر فاروق جا رہے ہیں. راستے میں نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوچھا اے عمر تم کہاں جا رہے ہو, کیا ارادہ ہے؟ عمر کہتے ہیں کہ جا رہا ہوں محمد کا قتل کرنے کے لیے. تو نعیم بن مسعود نے کہا کہ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ تمہارے بہنوئی اور تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی یہ دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں. اب یہ سننا تھا کہ عمر تو بڑے جلالی بہادر بڑے غصہ ور تھے, یہ سننا تھا کہ ہم جا رہے ہیں دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے اور میری بہن اور میرے بہنوئی یہ اسلام قبول کر چکے ہیں. اس لیے رسول اللہ کا رخ چھوڑ دیا اور پہلے گھر واپس لوٹ آئے اور کہا ان حضرات کی خبر لینی چاہیے. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اندر ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا, ان کے بہن کا نام فاطمہ ہے, فاطمہ بنت خطاب, عمر بن خطاب. جیسے عمر خطاب کے بیٹے ہیں اسی طریقے سے فاطمہ بھی ان کی بہن ہے, خطاب کی بیٹی ہیں. جس طریقے سے عمر بہادر ہے فاطمہ بھی بڑی بہادر ہے. اندر خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ موجود ہیں, قرآن شریف کی تعلیم دے رہے ہیں. اور عمر پہنچ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا. ڈر کی وجہ سے خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ ایک کونے میں جا کر کے چھپ گئے اور بہنوئی نے دروازہ کھولا. اس کے بعد عمر تو پورے جلال میں تھے. پوچھا کہ یہ آہستہ آہستہ پڑھنے کی بھنبھناہٹ کی اور پھسر کی کیا آواز آ رہی تھی؟ کہا نہیں کوئی آواز نہیں آ رہی تھی, کوئی بات نہیں. کہا نہیں مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم دونوں مسلمان ہو چکے ہو, تم دونوں اسلام لا چکے ہو. اور غصے کی حالت میں اپنے بہنوئی کی بہت زیادہ پٹائی کیا, اس قدر پٹائی کیا بہنوئی کی کہ ان کے جسم سے خون بہنے لگا. جب بہن نے یہ دیکھا کہ شوہر کی پٹائی ہو رہی ہے ان سے بھی نہیں رہا گیا اور وہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کے عمر کو روکا. عمر جذبات میں تھے, اس قدر غصے میں تھے کہ بہن کے بھی پٹائی کیا اور ان کے بھی جسم سے خون بہنے لگا. اب ایمان کا جذبہ اور جوش دیکھیے کہ فاطمہ کہتی ہیں کہ اے عمر ہاں میں مسلمان ہو چکی ہوں, میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر چکی ہوں, تمہیں جو جی میں آئے وہ کر لو. اب جا کر کے عمر کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا اور عمر نے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ میں تمہیں دوں گی تو تم سے پھاڑ ڈالو گے. عمر اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, اس زمانے کے اعتبار سے بھگوان کی قسم انہوں نے کھایا, معبودان باطل کی قسم کھائی اور لات و عزا کی قسم کھائی کہ ہم اس کو پھاڑیں گے نہیں. فرمایا کہ ٹھیک ہے تم مشرک ہو اور ناپاک ہو, لا یمسہ الا المطہرون, اس قرآن کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں, تم پاک نہیں ہو, اس لیے پہلے غسل کرو. چنانچہ عمر فاروق گئے اور غسل کیے اور غسل کر کر کے آئے. اب اس کے بعد بہن فاطمہ نے قرآن کا جو صحیفہ جس پہ آیت لکھی ہوئی تھی دیا پڑھنے کے لیے. عمر پڑھتے گئے اور اس کا اثر ہوا, دل کی دنیا بدل گئی. وہ عرب کے لوگ تھے, فصیح و بلیغ تھے, عربی کے جاننے والے تھے, سمجھ گئے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. فوراً کہا کہ کہاں محمد رسول اللہ کہاں ہیں, میں ایمان لانا چاہتا ہوں. فوراً خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ دیکھے کہ معاملہ تھوڑا نرم ہوا ہے, نکل کر کے آئے اور خباب ابن ارت نے کہا ہے نہیں کہ اے عمر کل میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے سنا تھا کہ اے اللہ آپ اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل کے ذریعے سے قوت عطا کیجئے, لگتا ہے کہ اللہ نے تیرے حق میں دعا کو قبول کر لیا ہے. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ گئے اور وہاں صحابہ کرام موجود تھے, وہااں پہنچے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. بتلانا یہ ہے کہ اس واقعے میں بہت ساری باتیں ہیں, مجھے جس پر روشنی ڈالنی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے لیے سب سے پہلے اگر کسی کا خون بہا ہے تو وہ خطاب کی بیٹی عمر کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے. ان حضرات نے اسلام کے فروغ کے لیے یہ قربانی دی. آج ہماری مائیں اور بہنیں بھی اس طرح کی قربانی دیں گی اور قرآن حدیث کے مسائل کو جانیں گی, اس کے تقاضے پر عمل کریں گی. تو کیا بات ہے
کہ آج ان کے بیٹے پیدا ہوتے تھے تو اورنگزیب پیدا ہوا کرتے تھے, امام بخاری پیدا ہوا کرتے تھے, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوا کرتے تھے, امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوا کرتے تھے. وہ بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں, کسی ماں نے جنم دیا ہے. لیکن آج کی مائیں, آج کی بہنیں ایسے بچوں کو کیوں نہیں جنم دے سکتی ہے؟ بات اصل یہ ہے کہ ہماری ماؤں میں اور ہماری بہنوں میں کمی آ گئی ہے. اس میں ہم مرد بھی قصوروار ہیں کہ اپنی بہنوں کو, اپنی ماؤں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے ہیں. اگر ہم دین کی تعلیم دیں, اس کی اہمیت کو بتلائیں, ان کے دلوں میں سنت رسول اللہ کے جذبہ کو بیدار کریں, تو آج یہ ہماری مائیں اور بہنیں کل جیسی مائیں اور بہنیں بنیں گی. جب اس طرح کی بن جائیں گی تو وہ بھی امام بخاری, امام مسلم, سفیان ثوری, یحییٰ بن معین, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسی اولاد کو جنیں گی. اور جب اس طرح کی اولاد کو جنیں گی تو معاشرہ کیا, پوری دنیا میں انقلاب آئے گا, اسلام کا بول بالا ہوگا اور مسلمان شان کے ساتھ رہیں گے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جبکہ یہ تعلیم آئے. اور یہ تعلیم کہاں سے آئے گی؟ ہماری ماؤں اور بہنوں کے ذریعے سے یہ تعلیم آئے گی. عورتوں کے اندر, ہمارے ماں اور بہنوں کے اندر علم بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور قرآن حدیث کا رتبہ جاننے کی ضرورت ہے. جس قوم نے اللہ کے حکموں کو مانا, رسول اللہ کے حکموں کو مانا, وہ کامیاب ہوئی. عرب کے لوگ, صحابہ کرام ان پڑھ تھے, جاہل تھے, پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, اونٹ کے چرانے والے تھے, بکریوں کے چرانے والے تھے. لیکن جب اس میں قرآن حدیث کا علم آیا تو پوری دنیا میں انہوں نے بادشاہت کی. آج ہماری ماں اور بہنوں کو ضرورت ہے کہ اپنے اندر وہ صفات اور وہ خوبیوں کو پیدا کرے جیسا کہ صحابیات اور بعد والے لوگوں میں تھی. اس طرح خوبیوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتلاؤں. ممکن ہے کہ ہمارے ماں اور بہنیں کہیں گی کہ آپ صحابہ والا زمانہ نہیں, تابعین والا زمانہ نہیں, تبع تابعین والا زمانہ نہیں. آج کل تو برائی کا زمانہ ہے. ہر زمانے میں لوگ ہوا کرتے ہیں, افراد کی کمی ہوتی ہے, لیکن وہی افراد پوری دنیا پر غالب آتے ہیں, ان کا نام ہوتا ہے. افغانستان کا میں ایک واقعہ آپ کو بتلاؤں کہ افغانستان میں دوست محمد نام کے ایک بادشاہ تھے. افغانستان میں ایک بادشاہ تھے جن کا نام ہے دوست محمد. ان کے زمانے میں, ان کی زندگی میں کسی دوسرے ملک والے نے افغانستان پر حملہ کر دیا. چنانچہ دوست محمد جو افغانستان کے بادشاہ تھے, انہوں نے اپنے بیٹے امیر عبد الرحمان کو مقابلہ کرنے کے لیے بھیج دیا. چنانچہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے گئے. مقابلہ ہو رہا ہے اور آج کی طرح پل پل کی خبر موبائل اور واٹس ایپ کے ذریعے سے ہر سیکنڈ کی خبر نہیں آتی تھی. وہ زمانہ پرنٹ میڈیا کا اور الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ نہیں تھا. خبریں آنے میں 2-4 دن لگ جایا کرتے تھے کہ کیا حالات ہے, جنگ میں کس کی فتح اور جیت ہو رہی ہے. بہرحال یہ عبد الرحمان دوست محمد کے بیٹے مقابلہ کرنے کے لیے گئے ہیں. کچھ دنوں کے بعد خبر آئی اور دوست محمد کے جو کارندے تھے, جو ان کے وزیر تھے, جو ان کا خفیہ انٹیلیجنس تھا, انہوں نے خبر دیا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ شکست کھا کر کے بھاگ گیا ہے. اب یہ سن کر کے دوست محمد کو جو بادشاہ وقت تھے بڑا صدمہ ہوا, بڑا افسوس ہوا. افسوس اور صدمے کے عالم میں, افسوس اور صدمے کے عالم میں اپنی بیوی سے جا کر کے کہا. جب آدمی زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے تو اپنی بیوی سے بات شیئر کرتا ہے, اور کرنا بھی چاہیے. اور اس وقت بیوی کا کیا رول ہونا چاہیے کہ اپنے شوہر کو تسلی دینی چاہیے. جیسا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے اور آپ کو نبوت ملی اور آپ نبوت کے بارے میں نہیں جانتے تھے, تو آپ آئے اور آ کر کے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر کی وجہ سے کاندھے کا گوشت کانپ رہا ہے. اور فرمایا کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ماجرا سنایا. تو خدیجہ, اما خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ کو بڑی تسلی دی اور کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لا تصل الرحیم. خدا کی قسم, اللہ کبھی بھی آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا ہے. آپ ایسے آدمی ہیں جو مہمان نوازی کرتے ہیں, مخروض کی قرض کی ادائیگی کرتے ہیں. جن لوگوں کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. اور پوری یقین و وثوق کے ساتھ کہا اور رسول اللہ کو تسلی دی. ایک بیوی کا کام یہ ہے کہ جب شوہر مارکیٹ سے آئے, دکان سے آئے, کہیں اور سے آئے, تو
तो उसे पानी पेश करे, ठंडी और मीठी बातें करे, फिर जो जरूरियात है उसको रखे। ऐसा नहीं कि शौहर अभी आया, उसका पसीना भी नहीं सूखा है, भाई नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, फलां नहीं है, ये हो गया वो हो गया, नहीं, आप बतलाएं इसकी जरूरत है, लेकिन सलीका इसके लिए चाहिए कि किस बात को कब कही जाए। अभी फौरन कहना कोई जरूरी नहीं है, इन चीजों को आप बाद में कह सकते हैं। पहले शौहर आया, उसे मुस्कुरा करके मिलिए, पूछिए कैसे आप हैं, क्या हाल है, पानी पेश कीजिए, पसीना खुश्क होने दीजिए, फिर मोहब्बत भरे अंदाज में कीजिए। एक शौहर अपनी बीवी के लिए क्या कुछ नहीं करता है। लोग तो इतनी ज्यादा अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं कि अपने माँ बाप तक को छोड़ देते, जो कि गलत है, लेकिन उसका सलीका चाहिए, उसका सलीका चाहिए। लेकिन जब आपके अंदर बेढंगी अफूहड़पन होगा तो फिर शौहर के दिल में आपकी इज्जत और एहतराम नहीं होगी। और जब आप अपनी इज्जत और मोहब्बत का शौहर के दिल में सिक्का जमा लेंगी तो आप जो चाहेंगी वही होगा। बहरहाल मैं ये बतला रहा था कि एक बीवी का काम क्या है कि जब शौहर आवे तो उसके साथ हमदर्दी की बातें की जाए। बहरहाल मैं एक ये वाकया बतला रहा था, इस जिम्मे एक बात आ गई थी कि दोस्त मोहम्मद जो अफगानिस्तान के बादशाह थे, जब उस पर किसी दूसरे मुल्क वाले ने हमला किया और अपने बेटे को भेज दिया मुकाबला करने के लिए, वहां से खबर आई, उनके इंटेलिजेंस ने खबर दिया कि आपका बेटा जो है वह शिकस्त खा गया है और शिकस्त खा करके भाग गया है। सदमे के आलम में, टेंशन के आलम में दोस्त मोहम्मद अपनी बीवी के पास गए और कहा कि बेगम साहिबा बड़ा अजीब मामला हो गया, ये मेरा बेटा शिकस्त खा गया और शिकस्त खा करके पीठ फेर करके भाग गया। बीवी ने बड़े यकीन के साथ, पूरे वसूख और यकीन के साथ कहा, बादशाह सलामत, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है, मेरा बेटा उन बेटों में से नहीं है जो पीठ फेर करके भाग जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। बादशाह ने कहा नहीं, मेरे कारिंदों ने खबर दी है और अभी भी खबर आई है। कहा कि नहीं, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है कि मेरा बेटा पीठ फेर करके दुश्मनों से भाग जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। कल हो करके खबर आई कि नहीं, आपके बेटा को फतह और जीत हासिल हुई। अब शौहर ने पूछा, बेगम साहिबा ये बतलाइए कि आप इतने यकीन के साथ और एतमाद के साथ कैसे कह रही थी कि मेरा बेटा शिकस्त नहीं खा सकता है। फरमाया बेगम साहिबा ने कि जब मैं हामला थी, प्रेग्नेंट थी, तो मैंने अल्लाह से वादा किया था कि इस 9 महीने में मैं हराम का एक लुकमा नहीं खाऊंगी। मैंने अल्लाह से वादा किया था कि मैं हराम का एक लुकमा नहीं खाऊंगी, हलाल रिज़्क़ खाऊंगी। मैंने अल्लाह से ये वादा किया था। और दूसरा मेरा तर्ज अमल ये था कि जब मैं अपने बेटे को दूध पिलाती थी तो पहले 2 रकात नफल नमाज पढ़ती थी, नफल नमाज पढ़ती थी, दुआ मांगती थी, फिर अपने बेटे को बावजूद दूध पिलाती थी। जिस बेटे की मैंने इस तरह परवरिश और तरबियत की है वो शहीद तो हो सकता है, शहादत तो पा सकता है, लेकिन पीठ फेर करके नहीं भाग सकता है। ये हमारी माएँ थी कि अपने बच्चों को दूध पिलाती थी तो पहले 2 रकात नफल नमाज पढ़ती थी, फिर वजू और उसके बाद दुआ करती थी, उसके बाद दूध पिलाती थी। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद दूध पिलाती थी। और आज हमारी माएँ बहनें बगैर वजू दूध पिलाती हैं। भाई मसले के एतबार से जायज है, लेकिन जब आप चाहिएगा कि हमारा बेटा हीरा हो तो उसके साथ आपको भी मेहनत करनी होगी। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आपने नाम सुना होगा। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, हिंदुस्तान में इनका डंका बजता था, बड़े अल्लाह वाले थे। बहरहाल ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए और उनकी उम्र 4 साल की थी, उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद जिंदा नहीं थे। उनकी माँ अपने 4 साल के बेटे को एक मकतब में, एक मदरसा में, एक मुल्ला के पास, एक मौलाना के पास ले जाती हैं और उनसे दरखास्त और रिक्वेस्ट करती हैं कि हजरत आप इस बच्चे की बिस्मिल्लाह करा दे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सिखा दे और अलिफ बा की इब्तिदा करा दे। चुनांचे वो जो उस्ताद थे उन्होंने कहा, पढ़ो बेटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा सुन रहा था, उसने पढ़ना शुरू किया और पहले पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उन्होंने पढ़ना शुरू किया कुरान शरीफ।
उस्ताद ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। वो बच्चा पहले औज़ु बिल्लाह से शुरू करता है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ता है और फिर खुद ही कुरान की तिलावत करना शुरू कर देता है और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से पढ़ना शुरू करता है। नहीं तो पहला पारा मुकम्मल हो गया। 4 साल का बच्चा है जिसकी माँ लाई है बिस्मिल्लाह कराने के लिए, यह बच्चा पढ़ना कुरान शुरू करता है तो पहला पारा मुकम्मल हो गया। उस्ताद दंग और हैरान है। दूसरा पारा पढ़ना शुरू कर दिया, वो भी मुकम्मल हो गया। उस्ताद समझ रहे थे शायद सूरह बकरा 2.5 पारा में वो मुकम्मल हो जाए, वो मुकम्मल हो गया। बच्चा सूरह आल इमरान पढ़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बच्चा ने पढ़ते पढ़ते 15 पारा कुरान शरीफ पढ़ा। 4 साल का बच्चा 15 पारा कुरान शरीफ पढ़ा। अब उस्ताद ने कहा कि बेटे थोड़ा और आगे पढ़ो। रुक गया बच्चा, 15 पारा पढ़ने के बाद रुक गया। उस्ताद ने कहा कि थोड़ा आगे पढ़ो। बच्चे ने कहा उस्ताद मोहतरम, बात असल ये है कि जब मेरी माँ हामला थी और मैं माँ के पेट में था, मेरी माँ ने हमल की हालत में 15 पारे कुरान शरीफ पढ़े थे। अल्लाह के फजल से वो मुझे याद हो गया। इससे ज्यादा न पढ़ी थी इसलिए आगे याद न हुआ। वो माएँ थी जो हमल के जमाने में कुरान की तिलावत करती थी। बच्चा पैदा हो रहा है तो 15 पारा का हाफिज कुरान हो रहा है। आज हमारी माएँ और बहनें इस तरह की होंगी तो यकीनन इनकलाब आएगा। और जब माँ और हमारी बहनें अच्छी होंगी, अच्छी तरबियत देंगी तो दीन का भी माहिर होगा और दुनियावी उलूम का भी माहिर होगा और वो बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा। और ये मत समझे ये उलमा ये दुनियावी तालीम के मुखालिफ है, ऐसा हरगिज मत समझे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मदरसा इस्लामिया जामिउल उलूम आपका जो महबूब तरीन पुराना इदारा है, अल्हम्दुलिल्लाह 25 सालों से मैं वहाँ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। कंपनी बाग के इमाम साहब जो 48 साल से कंपनी बाग मस्जिद के इमाम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका बेटा हूँ। 25 सालों से मदरसा जामिउल उलूम में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। और दुनियावी तालीम का हाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी बेटी अभी उसने इंटर पास किया और इंटर पास करने में भी अल्हम्दुलिल्लाह 88% से कामयाब हुई और मैट्रिक में अल्हम्दुलिल्लाह 93% लाई और इंटर के एग्जाम में 88% लाई। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने उसे तालीम हासिल करने के लिए इंटर के बाद अब मैंने उसे बेंगलोर भेज रखा है और शाहीन ग्रुप का ब्रांच है नहीं, उसी के ब्रांच में अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ रही है, नीट की तैयारी कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते मुझे उसका रिजल्ट आता रहता है। मैंने अपने दोस्तों मौलाना इमरान साहब ये हमारे साथी है, दोस्त है, मैं इनको बतलाता हूँ। अपने उस्ताद मोहतरम मौलाना इकबाल साहब, अपने वालिद मोहतरम वालिद साहब जो कंपनी बाग के इमाम है, उन्हें बतलाता हूँ। बड़े खुश होते हैं, दुआएं देते हैं हमारी बेटियों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई आलिम उलमा दुनिया के लाइन के मुखालिफ नहीं है। आप जरूर तालीम दे, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, लेकिन साथ में दीनी तरबियत होनी चाहिए ताकि जिस लाइन में जाए उसमें कामयाबी हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। और माशाअल्लाह ये हमारी माँ और बहनें जिस प्रोग्राम को सुन रही हैं, अल्लाह ताला उन्हें नेक बनाए। जैसे वो माएँ और बहनें थी, आज हमारी माँ और बहनें वैसे बनने की कोशिश करें और जब कैसे कोशिश करेंगी तो इंशाअल्लाह इनकी औलाद भी एक नमूना बन के निकलेगी। और जिस लाइन में डालेंगी, अगर मौलाना के लाइन में डालेंगी तो इंशाअल्लाह उस लाइन में कामयाब होगा, डॉक्टर इंजीनियर के लाइन में डालेंगे उसमें कामयाब होगा। और हर आदमी बुढ़ापे में बच्चों की खिदमत का मोहताज होता है। जब आप उसे दीन का इल्म देंगे दुनिया के इल्म के साथ, यकीनन वो बेटा और आपकी बेटी इस लायक होगी कि जो माँ बाप के रुतबा को पहचानने वाली होगी, आपकी खिदमत गुजार होगी, आपकी दुआ लेने वाली होगी और आप उसके लिए दुआ करने वाले होंगे। लेकिन ये कब होगा? इल्म होगा। जब तक इल्म नहीं होगा, इल्म के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं की है। इसलिए हमारी माँ और बहनें जिन बातों को सुन रही हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो अपना वक्त फारिग करके आई और दीन की बातों को सुन रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें नेक बनाए और उन्हें अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जैसा नेक बनाए और फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा जैसा नेक बनाए। और मुबारकबाद के मुस्तहिक है ये कौन हनीफ स्कूल के डायरेक्टर स्कूल के डायरेक्टर आजिब अख्तर साहब, माशाअल्लाह ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हर महीने पहले इतवार को इस तरह का प्रोग्राम रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके जज्बात को, इनके खिदमात को कबूल फरमाए और
اور ان کی جو نیت ہے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ